بلوچستان کی حالیہ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی علاقے کو کسی شہر کو ہوا ہے تو وہ نوشکی شہر ہے. جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا کہ خانہ جنگی کا مرکز یہ بنا ہوا ہے. اور حالیہ جو حالات خراب ہوئے وہ 1 فروری یعنی کہ 1 فروری کو ہوئے تھے، جب بلوچستان میں باقاعدہ طور پہ ایک منظم طریقے سے حملوں کا آغاز ہوا اور بلوچستان کے 12 بڑے شہروں کے اندر حملے شروع ہوئے. ان 12 شہروں میں جو حملے ہوئے وہ 24 گھنٹے میں تقریباً سارے وائنڈ اپ ہو گئے تھے، وہ سارے حملے ختم ہو چکے تھے. لیکن ایک شہر جو ابھی تک جل رہا ہے، آج 12 دن ہونے کو ہیں، 13 دن ہونے کو ہیں، اور آج بھی وہاں کرفیو جیسا سما ہے، تقریباً کرفیو لگا ہوا ہے. حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. جیسا کہ تھمبنیل میں بہت ساری چیزوں کی طرف میں نے حالات مینشن کر دیے ہیں کہ شناختی کارڈ کے بغیر اندر جانا یا اس شہر سے باہر آنا تک جو ہے تقریباً ناممکن ہے. اندر کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر سرچ آپریشن اور اس کے علاوہ کمانڈو آپریشن، اس طریقے کی بہت سارے معاملات وہاں چل رہے ہیں. تو نوشکی شہر بلوچستان کا ایک قدیم ترین شہر ہے. اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک جیوگرافی ہے. تو اس ویڈیو کے اندر اس طریقے کی ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور ابھی وہاں پہ کیسے حالات چل رہے ہیں، حالات بد سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں، اور جو حملہ 1 فروری کو شروع ہوا تھا ابھی تک وہاں پہ اس کی وجہ سے حالات کیوں خراب ہیں. اور تقریباً 3 دن تک تو یہ نوشکی شہر جو ہے وہ BLA کے لوگوں کے پاس تھا، اور بالکل 1 بائی 1 فرنٹ آمنے سامنے کی لڑائی چل رہی تھی یہاں 3 سے 4 دن تک. اور آج 12 سے 13 دن ہونے کو ہیں، آج بھی حالات یہاں پر اچھے نہیں ہیں. آج بھی تقریباً یہ نو گو ایریا، بلوچستان اب پورا تو کلیئر ہے لیکن یہ جو ایریا یہ آج بھی تقریباً نو گو ایریا ہے. اس علاقے کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس علاقے کی امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے نوشکی کی، تو اس ویڈیو کے اندر اس طریقے کی ساری باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس شہر کے جو بارڈر ہیں وہ کس کس ملک سے بھی لگتے ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان کے اور کس کس شہر سے لگتے ہیں، یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ اپنا گزر بسر کس طریقے سے کرتے ہیں، اور BLA نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر کیسے بنایا. اگر یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر کہی جائے کہ BLA نے اس وقت نوشکی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کی ان کو ایک بہت زیادہ سپورٹ ہے یہاں کے لوگوں کی. وہ سب کیوں ہیں، اسی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سارے معاملات کیوں چل رہے ہیں، اور نوشکی شہر کی اپنی ایک جو امپورٹنس ہے وہ کیوں ہے. تو آج بات کروں گا نوشکی کے اوپر کہ نوشکی وہ شہر ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کی. جب 1 فروری کو حملے شروع ہوئے تو 50 سے زیادہ حملے صرف نوشکی میں دیکھنے کو ملے. تو نوشکی کی ہسٹری کیا ہے، نوشکی کی تاریخ کیا ہے، نوشکی کیا ہے، کہاں پر واقع ہے، اس طریقے کی ساری چیزیں اسی ویڈیو کے اندر ہوں گی. تو دوستو سب سے پہلے میں نوشکی کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ نوشکی جو ہے وہ افغانستان سے بہت قریب ہے. جس جگہ یہ لوکیٹڈ ہے اس کے ایک طرف کوئٹہ ہے جو نوشکی سے صرف 120 کلومیٹر دور ہے. مستونگ بھی اس کے ساتھ بارڈر پہ لگتا ہے، یعنی ہر شہر کا اپنا ایک بارڈر ہوتا ہے. تو آپ کو مستونگ بھی اس کے بارڈر پہ ملے گا، کلات بھی اس کے بارڈر پہ ملے گا، کوئٹہ بھی ملے گا، خاران، آواران، چاغی، یعنی بلوچستان کے جتنے بھی جو بلوچ اکثریتی علاقے ہیں یا شہر ہیں وہ سب کے سب جو ہے نوشکی کے بالکل قریب ہیں. اور نوشکی خود بھی ایک بلوچ اکثریتی علاقہ ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہاں پر ویجیٹیبلز، فروٹ، کراپ یعنی فصلیں وغیرہ لوگ یہاں پہ اگاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. یہاں کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 5800 کلومیٹر اسکوائر ہے. اور اس کی اگر جو میں تاریخ کی بات کروں گا، تاریخ اس کی بہت پرانی ہے، بہت بڑی ہے. اور جب بھی ہم نوشکی کی بات کریں گے تو ہمیں قلعت کی بات بھی لازمی کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک پاکستان بنا نہیں تھا اور بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی یا آزاد علاقہ تھا، تو اس وقت تک نوشکی ہو گیا یا بلوچستان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب کے سب جو ہے قلعت، ٹھیک ہے نا، خان آف قلعت آپ نے سنا ہوگا. خان آف قلعت یا قلعت جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر تھا پورے بلوچستان کا. تو نوشکی بھی قلعت سے ہی کنٹرول ہوتا تھا. اس کے علاوہ بلوچستان کے دوسرے بھی جتنے ایریے ہیں وہ سب کے سب قلعت سے ہی کنٹرول ہوتے تھے. تو بلوچستان جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہوا ہے، یعنی کہ بلوچستان کی جو شمولیت ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہ 14 اگست کو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ ہوئی ہے 27 مارچ 1948، یعنی تقریباً 227 دنوں کے بعد، یعنی پاکستان بننے کے 227 دنوں کے بعد جو ہے
بلوچستان جو ہے اس نے الحاق کیا تھا، اور وہ جو الحاق کیا ہے وہ بھی خان آف قلات نہیں کیا ہے۔ جو خان آف قلات جنہوں نے اس وقت پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا یا قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے تھے، ان کا نام تھا میر ناصر خان قلات، ٹھیک ہے، یعنی میر ناصر خان، یہ بھی قلات کے خان تھے۔ انہوں نے مذاکرات کیے تھے اور پھر بلوچستان جو ہے پاکستان کا حصہ بن گیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ قلات جو ہے یہاں پہ خانوں کی حکومت رہی ہے، یعنی یہ ایک قوم ہے جو احمد زئی کے نام سے، ٹھیک ہے، احمد زئی قوم ہے جن کو خان آف قلات کہتے ہیں، اور ابھی ان کا تقریباً 35واں خان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ انہی کے پاس ہے، اسی قوم اسی قبیلے کے پاس یہ علاقہ ہے قلات کا علاقہ، اور انہوں نے ہی پاکستان کے اندر ضم کیا تھا بلوچستان کو، اور نوشکی کو بھی سب انہی کے کنٹرول میں تھا۔ تو ابھی یہاں پہ ان کا تقریباً 35واں جو ہے نا وہ خان چل رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ جب بھی آپ نوشکی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو قلات کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنا پڑے گا۔ اب میں اس کی تاریخ کے اوپر جاؤں گا۔ نوشکی کی ایک بہت گہری تاریخ ہے، اور یہاں پہ یہ سارے معاملات کیوں چل رہے ہیں، لڑائی کیوں چل رہی ہے، اور اب یہ بی ایل اے کا ہیڈ کوارٹر کیسے بن گیا۔ مطلب بی ایل اے نے 1 فروری کو جتنے حملے کیے اس میں سے 50 سے اوپر حملے صرف نوشکی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ بہترین نظارے دیکھیں، تقریباً یہ سب نوشکی کے ہی نظارے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ جو میر گزرے، جو قلات گزرے، جو احمد زئی قبیلے کے بڑے بڑے قلات سردار گزرے، اور ابھی سے نہیں 18ویں سینچری سے، یعنی 18ویں صدی سے اس علاقے کو انہوں نے قلات کا نام دیا، خان آف قلات کا دیا، اپنی قوم کے نام پر دیا۔ تو یہ کچھ بڑے بڑے جو ہے سردار ہیں، بڑے بڑے جو ان کے بادشاہ وزیر کچھ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 18ویں صدی سے پھر برٹش آئے، برٹش یہ ابھی موجودہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ موجودہ ہیں۔ سلیمان داؤد، ٹھیک ہے، سلیمان داؤد جان، میر سلیمان داؤد جان، یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ موجودہ تھے، اور یہ پرانے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو اب قلات نظر آ رہے ہیں، جتنے خان نظر آ رہے ہیں، خان آف قلات، یہ سب کے سب پرانے بادشاہ ہیں جو اسی علاقے میں رہ چکے ہیں، اور انہی کے انڈر میں تھا۔ یہ دیکھیں برٹش کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ، اور ایگریمنٹ بھی ہوئے بہت سارے۔ وہ تاریخ کیا ہے، وہ تاریخ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ابھی ساری کے ساری شیئر کروں گا کہ کیا کیا ایگریمنٹ ہوئے، کب کب ہوئے، اور کب برٹش سے آزاد ہوئے، پہلے کس کے پاس تھا نوشکی، پھر کس کے پاس گیا، قلات پہلے کس کے پاس تھا۔ وہ اسی ویڈیو میں آگے چل کے وہ ساری چیزیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ پرانی ویڈیوز ہیں، پرانے فوٹوز ہیں، جس کے اندر آپ کو بہت سارے بادشاہ یا سردار نظر آئیں گے بلوچستان کے قلات علاقے کے خاص طور پر، یا اور آس پاس کے علاقوں کے۔ اور یہ وہی پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ موجودہ ہیں، اور یہ 35ویں قلات کے جو ہے نا وہ ہیں خان ہیں، 35ویں 35۔ ان سب کے اندر، ان سب لڑائیوں کے اندر میری رائے پھر وہی ہے جو میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپریشنز کو اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر، اپنے صوبوں کے اندر آپریشنز کو بالکل بھی پسند نہیں کرنا چاہتا، نہ میں ان کو لائک کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے معاملات بد سے بدتر اور خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ سب آپ کے سامنے آلریڈی آپ لوگ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو میری رائے میں آپریشنز کو ختم ہونا چاہیے، بات چیت کا رستہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے، اور صوبے کے ساتھ خاص طور پہ اگر صوبے کی جو اکثریتی بلوچ اکثریتی آبادی ہے وہاں پر اگر آپریشن چل رہے ہیں، اور اگر وہ 50% سے اوپر ریپرزینٹ کرتی ہے وہاں کی جو پاپولیشن ہے، اور ان کے خلاف آپریشن ہوں، ٹارگیٹڈ ہوں، تو یہ بالکل بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا نہیں ہے ایک طریقے سے، اور یہ معاملات کو اور ڈسٹربنس کرے گا، خراب کرے گا۔ تو میں نہیں چاہتا اس طریقے کے معاملات اور خراب ہوں۔ تو بہتر یہی ہے حکومت پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے، کہ وہ بات چیت کا رستہ کھولے اور آپریشنز کو وائنڈ اپ کرے، کوئی رستہ نکالے، تو بات چیت ہو، تاکہ ہم امن کی طرف جائیں، ورنہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا اور بد سے بدتر ہی ہوگا، جیسا کہ پچھلے 26 سالوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کمی نہیں ہو رہی۔ اس کے اندر جو ویو ہے، جس کو یہ لوگ ٹیررزم کی ویو کہتے ہیں، یہ دن بہ دن مزید بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ بات وہی ہے، گراؤنڈ پہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب نوشکی شہر کی تاریخ کے اوپر بات کریں گے، اور نوشکی شہر کی تاریخ جو وہ کافی پرانی ہے۔ تقریباً 16ویں صدی میں یہاں پہ مغل امپائر تھے، ٹھیک ہے، تو مغل امپائر آپ کو پتہ ہے پورے علاقے میں مغلوں کی سلطنت تھی۔ تو نوشکی یا قلات جو ہے یہاں پر بھی مغل ہی تھے 16ویں صدی تک۔ 16ویں صدی کے بعد جو ہے جب ان کو ڈاؤن فال ہوا، جب ان کی امپائر ختم ہوا، مغل سلطنت ختم ہوئی، تو تب یہاں پر قلات آ گئے تھے، اور قلاتوں کی حکومت آئی تھی، اور اس میں بلوچ بھی تھے، بروئی بھی تھے۔ تو نوشکی شہر میں بھی زیادہ تر جو ہے بروئی میجورٹی کافی زیادہ ہے، جو بلوچوں کے اندر ہی ایک قوم ہوتی ہے بروئی، بلوچ بھی ہیں، بروئی بھی ہیں، دو ہی طرح کے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینڈی ڈیزرٹ ہوتا ہے، ماؤنٹین ایریا ہے، بہت سارا پلین بھی ہے، لیکن زیادہ تر ماؤنٹین ہے، ریگستان ہے یہاں پر۔
اور اس کی تاریخ کے اندر سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ دوستوں، اس کے جو بارڈر ہیں اس میں کوئٹہ ہے، مستونگ ہے، میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں۔ ہسٹری کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے یہ جو چاغی ایک ضلع ہے، چاغی کی تحصیل تھی پہلے یہ خود ایک ضلع نہیں تھا، لیکن تقریباً 2004 کے اندر جو ہے نوشکی کو ایک ضلع کا حیثیت مل گئی، اب یہ پورا ایک ضلع بن گیا، پہلے یہ چاغی کا حصہ تھا، اور تقریباً یہ 50 کلومیٹر صرف دور ہے افغانستان سے۔ اس کے علاوہ اس کے بارڈر افغانستان سے بھی جڑتے ہیں، ایران سے بھی جڑتے ہیں۔ ایران سے یہ تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے نوشکی، اور ایران میں ایک لیک ہے، میٹھے پانی کی جھیل بولتے ہیں، نہر بولتے ہیں، جس کا نام ہامون ہے، سستان، وہاں کا پانی بھی یہاں پر آتا ہے، تو وہاں سے یہ تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے۔ 16ویں صدی تک یہاں پر مغل حکمران تھے، اس کے بعد یہاں پر یہ خان آف قلات کی حکومت آ گئی، تو قلات کا ایریا خان آف قلات نے لیا، تو اس کے بعد نوشکی بھی ان کے پاس چلا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک سینچری تک یعنی تقریباً 100 سال تک قلات کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جا کے یہاں پہ برٹش آ گئے تھے، تو قلات بہت سارے بادشاہ تھے، کوئی میر عبداللہ خان تھا، شیر خان تھے، میر حسن تھے، اس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ تقریباً خان آف قلات جو ہے ابھی 35واں چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی 30 گزر چکے، تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ پھر برٹش آ گئے تھے، برٹش کے بعد جو ہے نا یہ ایریا تقریباً 1899 میں برٹش کے پاس آ گیا تھا، قلات اور نوشکی کا سارا ایریا، اور پھر جب پاکستان بنا 1947 میں، تو پھر انہوں نے اس علاقے سے برٹش چلے گئے تھے، اور جب برٹش چلے گئے تو اس کے بعد جا کر تقریباً 227 دن کے بعد جا کر بلوچستان پورا کے پورا جو ہے وہ پاکستان میں ضم ہو گیا تھا، چاہے نوشکی ہو یا قلات ہو، اور قلات کے جو خان تھے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا قائد اعظم کے ساتھ۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ، ایسے تو بہت لمبی، لیکن میں نے اوپر سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تاریخی شہر ہے نوشکی، یہاں پہ مغل بھی رہے ہیں، برٹش بھی رہے ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ بروئیوں کی ہے، اور اس کے علاوہ بلوچوں کی ہے، ٹھیک ہے، تو بلوچ اور بروئی جو ہے اب وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اور انہی کی میجورٹی بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے BLO کو سپورٹ بھی ملی، اور لوکل جو بلوچ ہیں، بروئی ہیں، وہ BLO کو سپورٹ کر رہے ہیں۔